روشن ہوئے دل، روشن ہوا جہاں، لے کر رب کا پیغام آیا نور اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام نور اسلام میں۔ آج بھی ایک خوبصورت موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں، مگر درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک شاندار حدیث پاک پہلے آپ کو سنانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، ان اللہ وکل بقبری ملکن، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، اعطاہ اسماء الخلائق، جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، وہ فرشتہ کیا کرتا ہے، الا ابلغنی باسمہ و اسم ابیہ، وہ فرشتہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے، ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اس ایک حدیث پاک سے کیا کچھ ظاہر ہو رہا ہے، جب نبی پاک کے قبر منور پر موجود فرشتے کی سماعت کا عالم یہ ہے، تو خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر ہماری حاضری گویا جب بھی ہم درود پڑھیں، دنیا میں کہیں بھی ہوں، ہمارا نام بارگاہ رسالت میں پیش ہو، فرشتہ ہمارا نام اور ہمارے والد کا نام پیش کرے، تو دنیا کا دستور ہے کہ جس سے رسپیکٹ ہو، جس سے محبت ہو، جس سے بہت لگاؤ ہو، اگر وہاں ہماری بات ہو تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ کوئی آ کر بتائے کہ آپ کا ذکر وہاں ہو رہا تھا، ہمیں پہ بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو ایک غلام مصطفیٰ کے لیے، ایک نبی پاک کے امتی کے لیے اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی کہ اس کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کیا جائے، گویا میں جتنی بار درود پاک پڑھوں اتنی بار نام بارگاہ رسالت میں پیش ہو جائے، تو پھر اور کیا چاہیے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے، تو کیوں نہ ہم بار بار درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک شاندار وصف، شاندار خوبی میں نے بیان کرنی ہے۔ ویسے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں جن کے اوصاف، جن کے کمالات، جن کے معجزات اگر کوئی بیان کرنا چاہے اس کی زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کمالات کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں نا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ ناظرین، آج اسی ہستی کے بارے میں ایک ایسا خوبصورت وصف، ایک ایسی با کمال خوبی بیان کرنی ہے جو نارملی کم بیان کی جاتی ہے۔ نبی پاک کی روحانی طاقت کو تو ہر کوئی سنتا ہے، جانتا بھی ہے کہ پیارے آقا وہ ہیں کہ زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کریں تو دو ٹکڑے فرما دیں، سورج کے لیے دعا فرمائیں وہ واپس پلٹ آئے، بارش چاہیے ہوتی صحابہ کرام نبی پاک سے عرض کرتے، میرے آقا دعا فرماتے، موسلا دھار بارش شروع ہو جاتی، بارش رکوانی ہوتی، صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوتے، میرے آقا دعا فرماتے، بارش رک جاتی۔ تو گویا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب عز و جل نے بے شمار اسپرچول پاور سے نوازا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار کمالات، مگر آج فزیکل پاور پر بات کرنی ہے۔ نبی پاک کی جسمانی طاقت کیسی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال بھی کیسا عطا فرمایا، رب نے اپنے حبیب کو سب سے اولا بنایا، سب سے اعلیٰ بنایا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آج مختصر میں نے یہ بیان کرنا ہے کہ فزیکلی طاقت کیسی تھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ناظرین، عرب میں ایک مشہور پہلوان تھا،
رکانہ اس کا نام تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے اس کا گزر ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی اسلام کی دعوت پیش کی۔ کیا شان ہے میرے آقا کی، سبھی کو اسلام کی دعوت پیش کیا کرتے۔ اب چونکہ وہ پہلوان تھا، اس کا مائنڈ سیٹ بھی پہلوانوں والا تھا۔ آج کے دور کے مطابق اگر کسی کو ہیوی ویٹ چیمپئن کہا جائے تو وہ عرب کے اس دور میں سب سے بڑا پہلوان، کوئی اسے ہرا نہیں سکتا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اسلام کی دعوت پیش کی تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ مجھ سے کشتی لڑ کر مجھے پچھاڑ دیں تو میں آپ کی دعوت قبول کر لوں گا۔ اب پہلوان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کر رہا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے، نبی پاک تیار ہو گئے، آمنا سامنا ہوا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی باری میں اسے اٹھایا اور زمین پر پٹخ دیا۔ سارے لوگ حیران، اور رکانہ پہلوان تو لٹرلی شاکڈ ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ آج تک کوئی پہلوان مجھے نہیں پچھاڑ سکا، اور بظاہر تو یہ پہلوان بھی نہیں یا اس چیز کا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، مگر ود ان سیکنڈز اٹھا کر نبی پاک نے اسے پٹخ دیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک بار اور کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر تیار ہو گئے، پھر سامنا ہوا۔ پیارے آقا نے اس کا ہاتھ تھاما، اسے اٹھا کے پھر پٹخ دیا۔ نو مطلب داؤ پیچ کی تو باری نہیں آئی۔ وہ حیران، دیر تک تو اٹھ نہ سکا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں دوسری مرتبہ بھی یہ ہوا تو کہتا ہے اللہ عز و جل کی قسم، آپ کی عجیب شان ہے، آج تک کوئی عرب کا پہلوان میری پیٹھ زمین پر نہیں لگا سکا، آپ نے 2 بار مجھے زمین پر بالکل پلک جھپکتے ہوئے اٹھا کر پٹخ دیا ہے۔ ناظرین، بعض مورخین کا قول ہے کہ یہ رکانہ پہلوان فوراً مسلمان ہو گیا، اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ رکانہ نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا۔ کیا شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ صحابہ کرام یہ کہا کرتے کہ جب زبردست جنگ ہو رہی ہوتی، جہاد کا موقع ہوتا، بڑے بڑے بہادر کانپ جایا کرتے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آگے سینہ سپر ہو کر دشمنوں کا مقابلہ کیا کرتے۔ پیارے آقا جیسا بہادر کوئی نہیں تھا، بلکہ اگر کسی کی بہادری چیک کرنی ہوتی تھی تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنا قریب ہو کر دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں زیادہ اٹیک ہوتا تھا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مقام پر ڈٹے رہتے۔ شجاعت کا، طاقت کا عالم یہ تھا کہ اسی رکانہ کا بیٹا یزید بن رکانہ، نارملی پہلوان کا بیٹا پہلوان ہی ہوتا ہے، تو یزید بن رکانہ بھی مانا ہوا پہلوان تھا۔ وہ 300 بکریاں لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مجھ سے کشتی لڑیے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ اگر میں نے تمہیں پچھاڑ دیا تو مجھے کتنی بکریاں انعام میں دو گے؟ تو وہ کہتا ہے میں آپ کو 100 بکریاں دے دوں گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیار ہو گئے، ہاتھ ملایا اور ملاتی اس کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ وہ بالکل حیران، شاکڈ، واٹس گوئنگ آن، مجھے تو آج تک کوئی پہلوان پچھاڑ ہی نہیں سکا۔ 100 بکریاں دے دیں، کہا میں دوبارہ لڑوں گا۔ پیارے آقا پھر تیار ہو گئے، پھر اٹھایا، پھر پٹخ دیا۔ اس نے پھر 100 بکریاں دی، کہا نہیں ایک بار اور لڑائی ہوگی۔ تیسری بار کشتی ہوئی، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کا چیلنج قبول کیا اور زمین پر اٹھا کر اسے پھر پٹخ دیا۔ اس نے باقی 100 بکریاں بھی دیں، اور وہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سارا عرب گواہ ہے، کوئی پہلوان آج تک مجھ پر غالب نہیں آ سکا، مگر آپ نے مجھے 3 بار جس طرح کشتی میں پچھاڑا ہے، میرا دل مان گیا ہے کہ آپ اللہ عز و جل کے سچے نبی ہیں۔ کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں آ گیا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کی شان کریمی دیکھیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے 300 بکریاں بھی تحفے میں واپس کر دیں۔ ناظرین، یہ واقعہ سنانے کے مقصد کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ ناظرین سوچ رہے ہوں کہ پیارے آقا کی فزیکل پاور، نبی پاک کی جسمانی طاقت کو بیان کرنے کا، ویسے تو یقیناً ہر کمال محبوب کا سنے تو محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے، رسپیکٹ بڑھتی ہے کہ کیا شاندار شخصیت ہیں۔ بہت خوبصورت بات برادر اعلیٰ حضرت شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ وہ شاندار پرسنالٹی ہیں کہ بیان کرنے والا، سیرت لکھنے والا تذبذب میں پڑ جاتا ہے، ہیزیٹیشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، بات کدھر سے شروع کروں اور کدھر جا کر ختم کروں۔ اور سچی بات یہ ہے، بات ختم نہیں ہوتی، شروع تو ہو جاتی ہے، تذکرہ شروع تو ہو جاتا ہے، مگر ختم کیسے ہو؟ 1450 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، بات ہے کہ ختم نہیں ہو رہی۔ سیرت نگار لکھتے جا رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف پہلوؤں پر لوگوں نے قلم اٹھایا، اور سب گویا عاجز آ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی
قصہ مختصر، بات پوری کسی سے نہیں ہوتی اور یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آیا نور اسلام، آیا نور اسلام۔ میں آج اس ٹاپک کو اس لیے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے روحانی طاقتوں سے بھی نوازا، اسپرچول پاور بھی تھا، فزیکل پاور بھی تھا۔ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی پیارے آقا کی عاجزی کیسی تھی، نبی پاک کا ہمبلنس اور پولائٹنس کیسا تھا۔ پیارے آقا کیا ان طاقتوں کی وجہ سے معاذ اللہ کیا لوگوں سے لڑائی کیا کرتے تھے؟ کیا لوگوں پر غصہ کیا کرتے تھے؟ کیا جو تکلیف پہنچانے آتے ان سے ریونج لیا کرتے تھے؟ یا یہ سب کچھ ہونے کے باوجود معاف کیا کرتے تھے؟ آج کسی کو تھوڑی سی طاقت مل جاتی ہے، آج کسی کو تھوڑا سا اقتدار مل جاتا ہے، آج تھوڑا سا اسٹیٹس مل جاتا ہے، زمانے میں کوئی مقام ہوتا ہے، اب جناب وہ تو ہر وقت لڑائی کے لیے تیار رہتا ہے، یعنی ہر وقت جھگڑے کے لیے تیار لوگ رہتے ہیں، ریونج کے لیے تیار رہتے ہیں کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میرے ساتھ اگر کسی نے برا کیا تو میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ پیارے آقا کا مقام دیکھیے، مرتبہ دیکھیے۔ اب آئیے میں کچھ آپ کو درگزر کے واقعات سناتا ہوں تاکہ آپ کے اور ہم سب کے دلوں میں معافی، درگزر، بھائی چارگی کا درس پیدا ہو، کولنس، پیشنس اور ہمارے اندر ٹالرنس پیدا ہو۔ یہ بات بات پر جھگڑا، بات بات پر بدلا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ناظرین۔ آئیے سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ یہودی عالم تھے نا، اسلام نہیں لائے تھے، تو ایک بار پیارے آقا علیہ السلام سے انہوں نے کچھ کھجوریں خریدی تھی۔ کھجوریں دینے کی مدت میں بھی 1-2 دن باقی تھے، تو اب زید بن ثانہ نے کیا کیا، بھرے مجمع میں پیارے آقا علیہ السلام سے انتہائی تلخ و ترش لہجے میں سختی کے ساتھ تقاضا کیا۔ ابھی حالانکہ ٹائم نہیں ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے، تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے پیسے دینے میں، مال دینے میں تاخیر کرتے ہو۔ ذرا غور کیجئے، ایک تو وقت ہوا نہیں ہے، اور بات کس سے ہو رہی ہے؟ کونین کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام موجود ہیں، مجمع ہے، بدتمیزی کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ منظر دیکھا تو آپ بڑے غضبناک ہوئے، آپ کو بڑا جلال آیا۔ نبی پاک سے یہ انداز، آپ نے بڑی تیز نظروں سے زید بن ثانہ کو دیکھا اور کہا کہ اے خدا کے دشمن، تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے رسول سے بات کیسے کی جاتی ہے؟ خدا کی قسم، اگر نبی پاک علیہ السلام کا ادب میرے لیے رکاوٹ نہ بنتا تو ابھی تلوار سے تیرا سر جدا کر دیتا۔ اب ذرا غور کیجئے، آج دنیا میں کوئی شخص پاورفل ہو، اس کے گارڈ یا اس کے چاہنے والے ساتھ ہوں اور اس سے کوئی بدتمیزی کرے، اس کا کیا رپلائی ہوتا ہے؟ لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا کیا؟ ون آف دا بیوٹیفل انسیڈنٹ، ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اپنے صحابی کو سمجھا رہے ہیں، بدتمیزی حالانکہ زید بن ثانہ نے کی ہے۔ اے عمر، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ مجھے ادائے حق کی ترغیب دے کر اور اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کا کہتے، ہم دونوں کی مدد کرتے، مجھے بھی سمجھاتے، اسے بھی سمجھاتے۔ اللہ اکبر۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر، اس کا جو حق ہے اتنی کھجوریں دے دو، تھوڑی اور زیادہ بھی دے دو۔ حضرت عمر کہتے ہیں، حضور زیادہ کیوں دیں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے عمر، زیادہ اس لیے دو کہ تم نے اس کو جو تیز نظروں سے دیکھا تھا، جس کی وجہ سے یہ خوفزدہ ہو گیا، تو اب تم اس کے لیے کچھ اور کھجوریں دے دو۔ حضرت عمر کھجوریں لے کر گئے، زیادہ۔ تو زید بن ثانہ کہتا ہے، عمر زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ کہا میرے آقا علیہ السلام نے تربیت فرمائی ہے، جو میں نے تمہیں تیز نظروں سے دیکھا تھا، تمہیں خوفزدہ کر دیا تھا، اس لیے تمہارے دل جوئی کے لیے زیادہ کھجوریں دے رہا ہوں۔ اب ناظرین ذرا دیکھیے، محبت، پیار، درگزر، ٹالرنس، یہ اسلام کا طریقہ رہا ہے، اور اس سے فوائد کیسے ہوتے ہیں۔ اگر یہاں بھی وہی ٹٹ فور ٹیٹ کا فارمولہ اپنایا جاتا، بدتمیزی کا جواب جلال میں دیا جاتا، لڑائی کی جاتی، تو شاید بہت کچھ اور بگڑ جانا تھا۔ مگر آپ دیکھیے کیا ہوا، رزلٹ دیکھیے گا۔ زید بن ثانہ کہتا ہے، عمر تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میں زید بن ثانہ ہوں۔ حضرت عمر نے کہا، تم وہی تو نہیں جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہو؟ اس نے کہا جی۔ کہا پھر تمہیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے حبیب سے، اللہ کے نبی سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ زید بن ثانہ نے کیا کہا؟ کہا اے عمر، میں نے
آسمانی کتابوں میں ان کی بہت ساری نشانیاں پڑھ لی ہیں اور میں نے دیکھا کہ یہ ان نشانیوں پر پورا اترتے ہیں، مگر کچھ نشانیاں باقی تھیں، وہ مجھے چیک کرنی تھی۔ ان میں یہ کہ ان کے ساتھ جب جہالت کا، ان کے ساتھ جب برا برتاؤ کیا جائے گا، بدتمیزی کی جائے گی، ان کا حلم بڑھ جائے گا۔ جتنی جہالت بڑھتی جائے گی اتنا حلم بڑھتا جائے گا، ٹالرنس بڑھتا جائے گا۔ اے عمر، میں نے نشانی دیکھ لی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، سچے نبی ہیں۔ اور سنو عمر، میرے پاس بہت دولت ہے، آج میں اپنی آدھی دولت اسلام کے لیے وقف کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ نے رزلٹ دیکھا، محبت دے کر، معاف کر کے، درگزر کر کے آپ دشمن کو بھی اپنا بنا سکتے ہیں، بدلہ لے کر، ریونج لے کر دشمنی ہی بڑھا سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے کے اندر، بالخصوص مجھے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، ہمارے وطن عزیز پاکستان کے اندر بھی کئی ایسی برادریاں ہیں، کئی ایسے قبیلے ہیں، کئی ایسے شہر ہیں جہاں دشمنیاں پالی جاتی ہیں، سالوں سال دشمنیاں چلتی ہیں۔ بچوں کو تیار کیا جاتا ہے کہ دادا کے زمانے سے جس قبیلے سے ہماری دشمنی ہے، تم نے بھی اس کے ساتھ دشمنی کرنی ہے۔ ہم کہلاتے مسلمان ہیں اور معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں آج ایک بات بڑی کیٹیگوریکلی کہنا چاہتا ہوں، جو یہ مسکنسیپشن ہے نا کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، نہیں جناب، اسلام معافی سے پھیلا ہے، اسلام درگزر سے پھیلا ہے، اسلام محبتوں سے پھیلا ہے۔ میرے آقا نے کس کو معاف نہیں کیا؟ کیا فتح مکہ کا دن بھول گئے کہ جب ایک سے ایک دشمن موجود تھا جس نے نبی پاک کو ستایا، جس نے پیارے آقا کی راہ میں کانٹے بچھائے، صحابہ کرام کو مکے میں رہنے نہ دیا، شہید کیا، زد و کوب کیا، زخمی کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے آقا کے چہیتے چچا ہیں، ان کو شہید کیا گیا۔ وہ سارے دشمنان مصطفیٰ اس وقت موجود تھے، مگر میرے آقا نے فتح مکہ والے دن سب کو معاف کر دیا۔ اور اس معافی کا نتیجہ کیا نکلا ناظرین؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے بڑے سرداران قریش روتے ہوئے مسلمان ہو گئے کہ ہم تو سمجھے تھے کہ آج اتھارٹی ہے، آج ان کے پاس کنٹرول ہے، آج ہمارے سر قلم کر دیے جائیں گے، مگر یہ کیسے درگزر کرنے والے ہیں کہ ہمارے سارے ظلم و ستم بھلا کر ہمیں معاف کر دیا۔ میرے آقا کا یہ شیوا رہا ہے، اور اے نبی پاک کے غلاموں، میں آج آپ کے دلوں کے دروازے پر دستک دینے آیا۔ وہ معاف کریں، وہ درگزر کریں، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھ کے دشمنیاں پالیں۔ ایک طرف تو آپ پڑھتے ہیں سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، اور دوسری طرف ہم اپنے پڑوسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چھوٹی سی بات پر جھگڑے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کوئی بیچارہ روڈ پہ جاتے ہوئے ہماری گاڑی کو اگر ٹچ کر دے غلطی سے، تو پھر کیا انداز ہوتا ہے؟ اندھے ہو، دیکھتے نہیں، آنکھیں نہیں ہیں، بتاؤ میں کون ہوں؟ جو یہ کہتے ہیں نا بتاؤ میں کون ہوں، واقعی وہ بتا دیتا ہے وہ کون ہے۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا، مسلمان معافی کرنے والا، درگزر کرنے والا ہوتا ہے۔ آیا نور اسلام، آیا نور اسلام۔ بخاری شریف کی ایک حدیث سناتا ہوں ناظرین۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں اگر معاف کر دوں گا تو میرا روب ختم ہو جائے گا، میں کیسے بتاؤں زمانے کو میں پہلوان ہوں، میرا کنٹرول ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تم میں پہلوان وہ نہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے۔ آقا فرماتے پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ اب آپ بتائیے ہم کیا ہیں؟ غصے کے وقت رپلائی دینا تو بڑا آسان ہے، گالی کا جواب گالی سے، برائی کا جواب برائی سے، غصے کا جواب غصے سے، یہ آسان ہے۔ مشکل صبر کرنا ہے۔ آئیے نا، مرد بنیے نا، چیلنج لیجئے۔ شیطان تو چاہتا ہے ہم لڑائی کر لیں، اسلام نہیں چاہتا، اللہ اور اس کے حبیب نہیں چاہتے۔ درگزر کیجئے، معاف کیجئے، رحم کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے، اور فضیلتیں کیسی کیسی، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کو جنت میں گھر دیا جائے اور اللہ اس کا حساب آسانی سے لے۔ ناظرین سبھی چاہتے ہیں نا، میں بھی چاہتا ہوں اور آپ بھی چاہتے ہیں۔ آقا نے 3 عادتوں کے بارے میں فرمایا ہے، آج غور سے سن لیں اور نیت کر لیں کہ اگر اتنا بڑا انعام ہے کہ جنت میں گھر بھی مل جائے گا، اللہ حساب بھی آسانی سے لے گا، تو پھر وہ 3 باتیں مان لینی ہیں نا۔ وہ کیا ہیں؟ وہ 3 عادتیں کیا ہیں؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ لوگ کہتے ہیں انہوں نے گفٹ نہیں دیا ہم بھی نہیں دیں گے، انہوں نے دعوت میں نہیں بلایا ہم بھی نہیں بلائیں گے، وہ محروم کر رہے ہیں، تم عطا کرو۔ پھر فرمایا جو تم سے قطع تعلق کرے، ڈسکنٹینیو کرے، رشتہ داری کاٹے، تم اس سے جوڑو۔ اور فرمایا جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ یہ تینوں کام تھوڑے سے مشکل ضرور ہیں، مگر ذرا ریوارڈ، ذرا انعام ذہن میں رکھیے۔
کہ اگر میں ان 3 عادتوں کو اپنا لیتا ہوں اور اللہ کے کرم سے مجھے جنت میں گھر مل جائے, میرا حساب آسانی سے لیا جائے, تو یہ سودا مہنگا نہیں ناظرین. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. تھوڑا مشکل ضرور ہے, لیکن اگر سارے مسلمان اس پر عمل کرنے والے بن جائیں, محروم کرنے والے کو عطا کریں, کاٹنے والے سے جوڑنا شروع کر دیں, ظلم کرنے والے کو معاف کر دیں, پھر آپ سوچئے نا کتنا خوبصورت معاشرہ بن جائے گا. مگر یا تو ہر شخص لڑنے کے لیے تیار ہے, فرسٹریٹ, ریڈی ٹو فائٹ. یہ اسلام نہیں ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار آرام کر رہے تھے, کوئی سپاہی کوئی ساتھی ساتھ نہیں تھا. غورث غیر مسلم تھا, ہاتھ میں تلوار لے کر پیارے آقا پر اٹیک کرنے کے لیے آیا. نبی پاک الون, نو بڈی دیر, کوئی گارڈ نہیں تھا. پیارے آقا کی آنکھ کھلی, سامنے دیکھا کہ غورث نامی غیر مسلم ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے. وہ غورث کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آج تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ یو آر الون, آج ہاتھ میں تلوار ہے, آج کون آپ کو مجھ سے بچائے گا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی لفظ ارشاد فرمایا, لیکن زبان نبوت سے نکلا تھا نا. آپ نے فرمایا اللہ. دیٹس اٹ. لفظ اللہ کہا, غورث کے دل پر جا کر وہ گویا تیر بن کر لگا. وہ گھبرا گیا, ہاتھ کانپنے لگا, تلوار گر گئی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار اٹھا لی اور فرمایا اے غورث, اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ ایک شخص جان لینے آیا ہے, لیکن نبی پاک اب پوچھتے ہیں اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ وہ کہتا ہے آپ معاف کرنے والے ہیں, مجھے معاف کر دیجئے, آپ کریم ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی معاف کر دیا. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائے دی. جان لینے آنے والوں کو پیارے آقا نے معاف کیا. ہم چھوٹی غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کہیں یہ غصہ ہمیں جہنم کی آگ میں نہ ڈال دے. ناظرین یاد رکھیے. اچھا, بعض اوقات ہم معاف کس کو کرتے ہیں؟ جس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. کسی کے ساتھ بہت سارے گارڈز ہوں, ہماری گاڑی کو اللہ نہ کرے وہ ٹھوکر ڈال دے, یا کوئی ہمارے ساتھ بدتمیزی کرے, ہم کیا کہتے ہیں یار جاؤ معاف کیا, بیکاز وی آر ناٹ ایبل ٹو فائٹ ود ہم. ٹھیک ہے, لیکن معافی کا مزہ اور ثواب زیادہ اس وقت ہے جب آپ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. یو ہیو کنٹرول آن دیم, آپ کے پاس کنٹرول ہے. اب اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں, اور اس نیت کے ساتھ معاف کیجئے کہ یا اللہ میں بندے کو معاف کر رہا ہوں, تو خالق ہے, تو مجھے معاف فرما دے. یقین کیجئے یہ معافی کی جس دن عادت بن گئی نا, درگزر کرنے کی عادت بن گئی سنت کی نیت کے ساتھ, پھر آپ دیکھیں آپ کے قلب میں سکون کیسا طاری ہوگا. اور مزہ یہ ہے, میں نے نبی پاک کی جو فزیکل طاقت آج بیان کی ہے تاکہ اندازہ ہو کہ سب کچھ تھا, ایوری تھنگ, اتھارٹی تھی, جو فرماتے وہ ہو جاتا, مگر پھر بھی معاف ہے, پھر بھی درگزر ہے. اور ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کاش کے دل میں اتر جائے میری بات. طائف کے میدان میں فرشتے آئے تھے نا ناظرین, پہاڑوں کا فرشتہ آیا تھا کہ حضور آپ حکم کریں, میں ان بستی والوں پر یہ پہاڑ ملا دوں گا. جسٹ ایک جملہ ہی تو کہنا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, مگر کیا فرمایا, یہ نہیں پہچانتے مجھے, ان کے بچے پہچان جائیں گے, میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں. ایسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہو کر ہم لڑائی کریں, ہم بدلے لیں, ہم جھگڑا کریں. اللہ کرے کہ آج کے اس پروگرام کے بعد کوئی تو میرا بھائی اٹھے اور اپنے بھائی کو گلے لگا لے, جس سے دشمنی ہے اس کو معاف کر دے, اس سے معافی مانگ لے. یہ عید اپنوں کے ساتھ گزارنی ہے ناظرین. عید آنے والی ہے نا, ایسا نہ ہو, کاش ایسا نہ ہو کہ میرے کسی بھائی کا کسی بھائی سے تعلق ختم ہو. جوڑ لیجئے, معاف کر دیجئے, ختم کیجئے ان دشمنیوں کو. اسلام دشمنیوں کو نہیں سکھاتا, معافی کو سکھاتا ہے. کتنے سال ہو گئے ہم کہیں رشتہ داروں کے گھر نہیں گئے, کتنے سال ہو گئے اپنوں کا منہ نہیں دیکھا, ان کو دشمن سمجھا. کر دیجئے معاف, ملا لیجئے رشتہ, اور پھر دیکھیے زندگی کتنی خوبصورت گزرتی ہے. اور کیا معلوم, آپ کا ایک قدم آگے بڑھانا آپ کی رشتہ داری کو بھی ملا دے, آپ کے خاندان کو بھی ملا دے, اور اللہ کریم آپ سب کو جنت میں بھی ملا دے. میں بھی دعا کرتا ہوں, آپ ہمت کیجئے, اللہ آپ کو کامیابی نصیب کرے. اللہ ہم سب کو بڑا دل کر کے اپنے مسلمانوں کو, اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے فیضان رمضان. آیا نور اسلام, آیا نور اسلام. ناظرین, سیگمنٹ فیضان رمضان میں آج لیلۃ القدر کی کچھ نشانیوں کے بارے میں بھی سننا ہے.
مگر یہ جو ہمیں رات ملی ہے اس کے پس منظر میں بہت خوبصورت واقعات بھی علماء نے لکھے، یعنی سورہ قدر کی شان نزول میں بہت خوبصورت واقعات مفسرین نے لکھے۔ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار صحابہ کرام کو بنی اسرائیل کے ایک نیک شخص کا واقعہ سنایا کہ اس کی زندگی میں 1000 ماہ کی عبادتیں تھیں، بڑی طویل عمر تھی ان کی، وہ دن میں روزے رکھتے، رات میں عبادت کرتے، اور آخرکار راہ خدا میں انہیں شہید بھی کر دیا گیا۔ صحابہ کرام نے جب یہ خوبصورت واقعہ سنا تو کیا خوبصورت مائنڈ سیٹ تھا صحابہ کرام کا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلے لوگوں کی تو عمریں بہت طویل ہیں، وہ عبادتیں بھی کرتے، انہیں طاقت بھی ملی ہوئی تھی، ہماری عمریں قلیل ہیں، وہ غمزدہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام کا کیسا خوبصورت مائنڈ سیٹ تھا کہ پچھلی قوموں کی نیکیاں سن کر انہیں یہ خیال آتا کہ ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام بھی گویا غمزدہ ہو گئے، اور قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو یہ رب کو کب گوارا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو گویا تسلی دی گئی، سورہ قدر نازل کی گئی، اور ارشاد فرمایا گیا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کی امت کو ہر سال ایک رات عطا کر دی ہے، اگر آپ کی امت اس ایک رات میں عبادت کر لے تو حضرت شمعون کی 1000 ماہ کی عبادت سے بھی زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے رب کی، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام پر رب کی کیسی عطائیں ہیں، اور ان کے صدقے ان کی امت کو یہ رات عطا ہوئی ہے، تو خوب عبادتوں میں یہ رات گزاریں۔ شب قدر کی کچھ علامتیں سبحان اللہ احادیث میں موجود ہیں۔ مسند امام احمد کی حدیث ہے، حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں ایک بار شب قدر کے بارے میں سوال کیا گیا، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں میں تلاش کرو، تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے، اب علامتیں ذرا سمٹمز سنیے گا۔ آقا فرماتے وہ شب جو ہے مبارک کھلی ہوئی، روشن اور بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے، یعنی اس رات بادل وغیرہ زیادہ نہیں ہوتے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، بلکہ معتدل ہوتی ہے، ماڈریٹ کلائمیٹ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اس رات میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے، اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان سے ستارے نہیں مارے جاتے۔ مزید نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ اس رات کے بعد جو صبح آتی ہے سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے گویا 14ویں کا چاند۔ اللہ عز و جل نے اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیا ہے، اس ایک دن کے علاوہ روزانہ سورج کے ساتھ شیطان بھی نکلتا ہے۔ تو ناظرین، چند علامتیں بھی ہم نے سن لی ہیں۔ بہرحال ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو ان 5 راتوں میں پوشیدہ کیوں رکھا ہے؟ اس میں کیا راز ہے؟ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کی مشیت ہے تاکہ بندے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو، اولیاء کرام کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے، کسی ولی کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوتا۔ ہم نہیں جانتے کہ کون سا شخص ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ولایت کے مرتبے پر فائز ہے، تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ہر بندے کے ساتھ عزت سے پیش آتا ہے، ہر بندے کا احترام کرتا ہے کہ کیا معلوم یہ اللہ کا مقرب بندہ ہو۔ اسی طرح اللہ نے اپنی رضامندی نیکیوں میں چھپا کے رکھی ہے، ہم نہیں جانتے کس نیکی سے رب راضی ہو جائے گا، تو ساری نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے چھوٹی نیکی سمجھ کر۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضی کو گناہوں میں چھپا رکھا ہے، ہم نہیں جانتے کہ اللہ کی بارگاہ میں کون سا عمل سخت ناپسندیدہ ہے اور اس کی وجہ سے ہم اللہ کے عذاب کے حقدار بن جائیں، تو اس لیے ہمیں ہر گناہ سے بچنا چاہیے۔ اللہ کی مشیت ہے، اس کی حکمت ہے کہ ان طاق راتوں میں شب قدر کو چھپا کر رکھا ہے۔ پھر بھی آسان ہی تو ہے نا، 5 راتیں اگر عبادت میں صحیح طریقے سے گزار لی جائیں تو انشاءاللہ شب قدر ضرور ملے گی۔ امید ہے خوب عبادتیں ہو رہی ہوں گی، فضول کاموں سے بچ کر ان راتوں میں عبادتیں کرنی ہیں۔ آپ مجھے اپنی دعاؤں سے نوازیے گا، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، رب کریم ہم سب کو شب قدر کی برکتیں عطا فرمائے، جس رات لاکھوں کروڑوں کی مغفرت ہو۔ اے اللہ ان مغفرت پانے والوں میں ہمارا نام بھی تحریر فرما۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدانم دیدا، جبیں افسردہ
قدم لرزیدہ لرزیدہ قدم لرزیدہ لرزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ بدن لرزیدہ لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبھی افسردہ قدم لرزیدہ لرزیدہ قدم لرزیدہ لرزیدہ روشن ہوئے دل روشن ہوا جہاں لے کر رب کا پیغام آیا نور اسلام